اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، قولو کے معنی آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور وہ جو اتارا گیا ہماری طرف یعنی قرآن عظیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر، یعنی ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف صحیفے اتارے گئے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ہمارا ایمان اس پر ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، یعنی جو ان کو عطا کیا گیا۔ وما اوتی النبیون من ربهم، اور جو باقی انبیاء کرام کو ان کے رب کی جانب سے عطا کیا گیا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان سارے ہی انبیاء کرام و رسول عظام پر ہے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں اور معجزات عطا کیے ہیں، ہمارا ایمان ان سب پر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے اسلام والے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضور علیہ السلام سے جواب دلوایا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اب کسی قدر تفصیل کے ساتھ مسلمانوں سے جواب دلوایا جا رہا ہے، اسی لیے وہاں یعنی پچھلی آیت میں قل تھا اور یہاں پر قولو ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت کی گویا تفسیر ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس پیروی کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ تم نے یہودیت اور عیسائیت کو دائرہ ہدایت سے خارج کر دیا اور ان دونوں کو اشارتاً مشرک کہہ دیا، معلوم ہوتا ہے کہ تم شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کے منکر ہو، لہذا تمہارا یہ انکار درست نہیں ہے تمہارے ایمان کے مطابق۔ اس آیت میں جواب دیا گیا کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصلی دین ہے اس کے منکر نہیں ہیں، اس کو ہم حق مانتے ہیں، تمہاری ایجادات کے منکر ہیں اور اسی کو ہم شرک کہتے ہیں۔ تم نے جو ان کے دینوں کے اندر کلی پھندنے لگا لیے ہیں، اپنی طرف سے اضافے کر لیے ہیں، یا اس میں سے حقانیت کو گھٹا دیا ہے یا بڑھا دیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اصلی دین کو مانتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہود یہودیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دو ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تم تو اپنے پیغمبروں کو قومیت کے لحاظ سے مانتے ہو کہ وہ اسرائیلی تھے اور غیر اسرائیلی تھے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم قومیت کے اعتبار سے نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔
اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قولو سے شروع فرمایا جو جمع کا صیغہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس کا مفعول یا تو اگلی عبارت ہے یا پوشیدہ ہے، یعنی کہہ دو اے مسلمانوں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یا مطلب یہ ہے کہ کہہ دو کہ ہم کفر نہیں کر سکتے اور تمہاری باتوں میں ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہم تقیہ باز نہیں ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب حضرات صحابہ سے ہو، یعنی اے صحابہ کرام، تم دیوار اسلام کی پہلی اینٹ ہو، تم اپنے ایمان کا ان الفاظ میں اعلان کرو تاکہ قیامت تک مسلمان تمہاری طرح ایمان لائیں۔ تم تمام مسلمانوں کے معلم ہو، سارے مسلمان تمہارے شاگرد ہیں۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے خطاب ہو، یعنی اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم لوگوں کو یہودی اور عیسائی بنانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یوں عرض کر کے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہو جاؤ، اور یہ خیال مت کرو کہ عمر بھر تو کفر کیا ہے، اب آخر میں کیا ہم ایمان لائیں۔ حضرات کرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ، انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنے بھی اس نے فسق و فجور کیے ہوں، مگر جب وہ توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل شروع کر دے تو مولا جل شانہ وعم نوالہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مولا رب العزت تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا۔ آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، نہ کہ اپنے نفس اور خواہشات پر، لہذا اس کی ساری کتابوں اور سارے پیغمبروں کو ہم مانیں گے، مگر ہاں ان میں بعض سے بعض افضل ہیں، اور ہماری کتاب یعنی قرآن عظیم ساری کتابوں کی جامع ہے، لہذا وما انزل الینا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا۔ اگرچہ قرآن عظیم کا نزول آہستگی سے ہوا، تدریجی طور پر ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، مگر چونکہ رمضان یا شب قدر میں ایک دم بھی اترا ہے، اس لیے یہاں پر انزلہ فرمایا گیا، یعنی ایک دم اتارا گیا۔ اگرچہ قرآن آقا علیہ السلام پر آیا، مگر چونکہ وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، اور محض ہماری ہی ہدایت کے لیے قرآن عظیم بھیجا گیا ہے، نہ کہ آقا علیہ السلام کی ہدایت کے لیے، وہ تو پہلے ہی سے ہدایت پر تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الینا فرمایا، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف۔ وما انزل الی ابراہیم، اس پر بھی ایمان لائے جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، کیونکہ ان کا دین ہمارے دین کے بہت مشابہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب تو نہیں اتری بلکہ 10 صحیفے آئے تھے، اسی لیے یہاں پر دوبارہ انزلہ فرمایا گیا، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان حضرات پر علیحدہ علیحدہ کتابیں یا علیحدہ صحیفے تو نہیں آئے، بلکہ یہ ابراہیمی صحیفوں کے تابع تھے، اور ان پر جو وحی آتی تھی وہ شریعت ابراہیمی کو کامل کرنے والی تھی، اسی لیے یہاں علیحدہ سے انزلہ نہیں فرمایا گیا۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ ان کے ناموں میں ترتیب زمانی بھی ہے اور ترتیب رتبی بھی ہے۔ والاسباط، یہ اسباط سبتن کی جمع ہے، جس کو لغوی معنی ہے شاخوں والا درخت، اصطلاح میں خاندان اور قبیلے کو کہتے ہیں، اسی لیے
کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص سے پھیلتا ہے، پھر اس کو سبت کہنے لگتے ہیں، قبیلے کا اصل ہو اور قبیلہ اس کی نسل سے ہو، اسی لیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سبتین کہتے ہیں کہ وہ حسنی اور حسینی سیدوں کے اصل ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر اسباط یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قبیلے کا جد امجد بنا۔ وہی یہاں بھی مراد ہے۔ ان 12 میں سے یوسف علیہ السلام کی نبوت تو قطعی اور یقینی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور دوسرے جو بیٹے ہیں ان کی نبوت میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور صالحین بندے تھے۔ لہذا ان صحیفوں کا اترنا ایسا ہے جیسا ہم مسلمانوں پر قرآن کا اترنا، اگرچہ ان میں سارے اسرائیلی پیغمبر آ گئے تھے، مگر چونکہ کلام یہود و نصارہ سے ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں عظیم الشان پیغمبر ہیں، اس لیے علیحدہ فرمایا گیا وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ، کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ان پیغمبروں کو دیا گیا، چونکہ انہیں تورات اور انجیل کتابی شکل میں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے معجزات بھی عطا ہوئے تھے، اس لیے یہاں بجائے انزلہ کے اوتیہ فرمایا گیا وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، ہمارا ایمان فقط ان مذکورہ پیغمبروں ہی میں محدود نہیں ہے، اور نہ صرف ان کی کتابوں پر بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام و رسل عظام جلوگر ہوئے، ہمارا ایمان ان سارے ہی حضرات کے اوپر ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارا ایمان کا کچھ حصہ تفصیلی ہے اور کچھ اجمالی ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم تو ایمان لانے میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی پیغمبروں میں فرق کرتے ہو، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان میں کسی میں فرق نہیں کرتے کہ تمہاری طرح بعض حضرات کے اوپر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، بلکہ ہمارا ایمان تو سب پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں احد کے معنی ہے کسی، احد کے معنی ایک نہیں ہے، کیونکہ لفظ بینا کثرت کو چاہتا ہے، یعنی ان میں سے کسی کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی ایک کا انکار کر دیں اور دوسرے کا اقرار کر دیں، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے فرما بردار ہیں، نہ کہ اپنے نفس کے۔ اس کا جو حکم جس وقت بھی جس پیغمبر پر جس زبان میں آیا، ہماری ذات اور ہماری صفات اور ہمارا وجود سب کا سب اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے فرمان کے آگے جھک گیا، تسلیم کر لیا، اور ہم نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کے اس حصے میں ہمیں یہ درس دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام و رسل عظام جلوگر ہوئے، ان سب کے اوپر ہم ایمان لائیں، ان پر مولا رب العزت نے جو کتابیں اتاریں، جو صحیفے نازل فرمائے، ان سب پر ہم ایمان لائیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو جو معجزات عطا فرمائے، ان سارے معجزات کی ہم تصدیق اور اقرار کریں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اگر ہم نے کسی بھی ایک پیغمبر، ایک اللہ کے نبی، ایک اللہ کے رسول، یا ان کی کسی ایک کتاب کا، کسی ایک معجزے کا انکار کر دیا، تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو درست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔